بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا صدقۃ الفطر یعنی کہ فطرانہ، جس کو ہم فطرہ کہتے ہیں، وہ میت کی طرف سے دیا جا سکتا ہے یا نہیں، یا جو حاملہ ہوتی ہیں، جو پریگننٹ لیڈی ہیں، وہ دیں گی یا نہیں۔ تو آئیے انشاءاللہ ہم لوگ صدقۃ الفطر کے بارے میں مختصر سا جو ہے علم حاصل کریں، دیکھیں کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ صدقۃ الفطر جو ہے وہ فرض ہوا جب رمضان کا روزہ فرض ہوا، یعنی کہ 2 ہجری میں جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اسی سال صدقۃ الفطر یعنی فطرانہ بھی فرض ہو گیا، اور اس کی فرضیت میں قرآن حدیث اور اجماع امت سے یہ ثابت ہے کہ یہ فرض ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قد افلح من تزکا، یعنی کہ بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا۔ سنت سے اس کی دلیل یہ ملتی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں صدقۃ الفطر کو مسلمانوں میں سے ہر نفس پر فرض کر دیا ہے، ہر نفس پہ فرض کر دیا ہے، صحیح مسلم کی روایت میں ہے۔ اب اس کو ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں اور فطرہ بھی کہتے ہیں، زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں، اور یہ صدقۃ الفطر بھی کہلاتا ہے۔ اس کی حکمت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اس کی 2 حکمت جو ہے ہمیں حدیث سے واضح ہوتی ہے۔ ایک حکمت اور حدیث میں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر روزے دار کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکین کے کھانے کے لیے فرض کیا ہے۔ تو 2 حکمت یہاں سے پتہ چل رہی ہے، یہ صحیح احادیث میں آتا ہے۔ ایک تو روزے دار کی پاکی، کہ روزے کی حالت میں روزے دار سے ہونے والی غلطیاں، کوتاہیاں اور چھوٹی موٹی جو غفلتیں ہو جاتی ہیں، ان سے پاک ہونے کے لیے یہ فطرانہ ادا کیا جاتا ہے، تاکہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے روزہ جو ہے وہ قبولیت کے درجے کو پہنچے۔ دوسری چیز ہے، دوسری حکمت جو بتائی گئی وہ کیا ہے کہ مسکین کو کھانا ملے، یعنی عید کا دن جہاں پر امیر لوگ، جہاں پہ مالدار لوگ خوشی منائیں، تو وہاں پہ جو غریب ہے، جو مسکین ہے، وہ بھوکا نہ رہے اس دن۔ وہ بھی عید کا دن جو ہے، اللہ نے چونکہ اس دن کو عید کا دن طے کیا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی اس فطرانہ کو فرض قرار دے کر کے غریبوں کے لیے انتظام کیا ہے کہ ان کے پاس بھی برابر سے کھانے پینے کی چیز ہو، تاکہ وہ اس دن بھوکے نہ رہیں، وہ بھی عید کی خوشی منا سکیں اور مالدار کے ساتھ وہ بھی شریک ہو سکیں، یعنی سب مل کر کے عید کی خوشی جو ہے اس دن منائیں۔ اب اس میں اس 2 حکمتوں کے ساتھ سب سے بڑی حکمت اس میں چھپی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر گزار بنے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے شکرانے کو، اس فطرانے کو ادا کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے، اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ رمضان جیسے مقدس مہینے کو پا لیا۔ جس شخص نے رمضان جیسے مقدس مہینے کو پایا، روزہ، قیام، اعتکاف، لیلۃ القدر، قرآن اور صدقہ، ان چیزوں کی توفیق اس کو ملی، تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ فطرانہ دینا چاہیے اور بہت ضروری ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے طے قرار دیا ہے۔ اب اس کی شرط کچھ ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ پہلی شرط تو واضح ہے کہ جو اسلام پر ہے، جو ایمان پر ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، جو اسلام پر ہے وہی اس کو دے گا، کافر پر تو یہ ہے نہیں۔ دوسری چیز جو ہے استطاعت۔ اب یہ استطاعت میں ہے کہ فطرانے کا کوئی نصاب نہیں ہے کہ اتنا نصاب ہونا چاہیے، جیسے زکوٰۃ میں ایک نصاب بنا دیا گیا ہے نا کہ تبھی فرض ہوتا ہے، اس میں کوئی نصاب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص عید کی رات اور اس دن اپنے اور اپنے گھر والے پر خرچ کرنے سے زیادہ خوراک اس کے پاس ہو تو وہ مسکین کو صدقہ دے گا، یعنی یہ فطرانہ وہ ادا کرے گا، یعنی خود اور گھر والے کے کھانے کے بعد اس کے پاس جو اگر تھوڑا بہت ہے تو پھر اگر وہ ہے اس کے پاس تو وہ دے گا، بس یہی ایک شرط ہے۔ اب
تیسری شرط کیا ہے کہ فطرانہ کا واجب وقت ہونا چاہیے. وقت ہونا چاہیے یعنی عید کا چاند جیسے ہی نکلتا ہے اور عید کی نماز کا جب وقت ہو جاتا ہے، یعنی عید کی نماز جو ہوتی ہے اس درمیان میں جو وقت ہے اس وقت میں اس کو دینا ہے. یہ 3 شرط ہے اس میں. اب سوال جو تھا وہ کیا تھا کہ کن کی طرف سے فطرانہ ادا کیا جائے گا. سوال تو یہ تھا کہ کیا جو فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے دیا جائے یا جو پریگننٹ لیڈی ہیں ان کی طرف سے دیا جائے. تو آئیے اس کا جواب یہاں ملتا ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مسلمانوں میں سے ہر شخص پر آزاد ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کھجور کا 1 سا یا جو کا 1 سا صدقۃ الفطر مقرر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو، یعنی اس درمیان میں جو بھی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، جوان ہو نابالغ ہو، ہر کسی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو اگر 1 دن کا بھی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی طرف سے بھی فطرانہ دیا جائے گا، اور پھر جو بوڑھا ہے اس کی طرف سے بھی دیا، یعنی سب کی طرف سے دینا ہے، غریب ہے مسکین ہے، سب کی طرف سے سب کو دینا ہے. اب یہ سرپرست کے ذمے ہے، واجب ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے اور سب کی طرف سے وہ اس فطرانے کو ادا کرے، اس کے اوپر واجب ہے. اب پریگننٹ لیڈی کے بارے میں یہ ہے کہ فطرانہ واجب نہیں ہے، مگر کوئی مطلب دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، دینا چاہے تو دے سکتا ہے، ویسے واجب نہیں ہے. اب دوسرا سوال یہ تھا کہ میت کی طرف سے فطرانہ کیا دے سکتا ہے. تو یہ فطرانہ میت کی طرف سے واجب نہیں ہے، نہیں دینا ہے. لیکن اب اس میں شرط ہے، میت اگر عید کا چاند نکلنے سے یا عید کی نماز تک، یعنی کہ اس نے پورے روزے رکھ لیے تھے، روزے کی حالت میں اگر اس کی فوت ہوئی ہے، یعنی روزہ کو اس نے پا لیا تھا، تو عید کا چاند نکلنے سے پہلے یا عید کی نماز کے پہلے تک وہ اگر وہ فوت ہوا ہے تو جب وہ یہ وقت پا لیتا ہے تو فطرانہ ادا کیا جائے گا اس کی طرف سے. تو یہ اس کا جواب تھا. اب جو گھر میں جو نوکرانیاں یا نوکر ہوتے ہیں ان کے طرف سے فطرانہ، ان کی طرف سے مالک اگر ادا کر دیتا ہے تو وہ بہت بہتر ہے، اچھی بات ہے. لیکن اگر نہیں کرتا ہے تو ان کے خود کے اوپر ذمہ ہے کہ وہ اپنا فطرانہ جو ہے وہ ادا کریں. اب ایک سوال ہے کہ فطرانے میں کیا دیا جائے. تو انسان جہاں رہتا ہے، جس کنٹری میں رہتا ہے، جس غذا کو کھاتا ہے، تو فطرانے کے طور پر اسی کو وہ استعمال کرے گا. یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ ہم نے حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مسلمانوں میں سے ہر شخص پر جو ہے وہ آزاد ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کھجور کا 1 سا، ابھی یہ حدیث ہم نے پہلے بھی دیکھی، کھجور کا 1 سا یا جو کا 1 سا صدقۃ الفطر جو ہے مقرر فرمایا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غذا کو مقرر فرما دیا تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی تھا، کھجور تھا، منقع تھا، پنیر تھا، کھانے کی چیز پہ یہ کھانے کے طور پہ ان چیزوں کا استعمال ہوتا تھا. تو ان چیزوں میں سے لوگ اس وقت فطرہ نکالا کرتے تھے، فطرانہ ادا کیا کرتے تھے. ہمارے یہاں کیا چلتا ہے؟ ہمارے یہاں جو ہے جنرلی جو ہے چاول، گیہوں، چنا، جو، یا پھر کہیں کہیں دور دراز علاقے میں جو ہے وہ باجرہ وغیرہ بھی یوز ہوتا ہے. تو جس علاقے میں جس طرح کی چیزیں کھائی جاتی ہیں تو وہ اسی غلے میں سے فطرانہ نکالے گا، اور یہی حکم ہے. اب سا کی مقدار کیا ہے؟ سا کی مقدار جو ہے فطرانہ 1 سا، یعنی 1 سا جو ہے اس کو اگر ہم مقرر کریں کہ وہ کتنا ہوتا ہے تو اس میں اختلاف ہے. کسی کے نزدیک 2 کلو 400 گرام ہے، کسی کے نزدیک 2 کلو 40 گرام ہی ہے، اور کسی کے نزدیک 2 کلو 10 گرام، تو کسی کے نزدیک 2 کلو 500 گرام،
کسی کے نزدیک 2 کلو 750-51 گرام تک بھی ہے، کسی کے نزدیک جو ہے 3 کلو تک بھی بتایا گیا ہے، لیکن اجماع اور فتویٰ کے مطابق زیادہ تر جو اقوال ہیں وہ 2.5 kg یعنی 2 کلو 500 گرام کا ہی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ 2.5 کلو کے حساب سے نکال دیا جائے تو مناسب ہے یہ۔ اگر کوئی 3 کلو کے حساب سے نکالتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اجر ہی اس کو زیادہ ملنے والا ہے۔ اب یہاں یہ چیز بھی جان لینا چاہیے کہ کس کو دینا چاہیے۔ تو کسی کے نزدیک جو ہے یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں انہی کو دیا جائے، اور کسی کے نزدیک اس میں بات یہ ہے کہ غریب اور مسکین۔ تو ہمیں حدیث سے یہ بات جو ہے وہ واضح پتہ چلتی ہے کہ غریب اور مسکین فقراء کو تو ہم جو غریب اور مسکین ہیں ہم ان کو دے سکتے ہیں اور ان کو دیا جا سکتا ہے۔ وقت کے متعلق جو ہم لوگوں نے یہ بات دیکھی کہ واجب یہی ہے کہ عید کا چاند نظر آئے اور عید کی نماز تک کے درمیان میں اس کا وقت ہے، اور وہ واجب وقت ہے، اس وقت جو ہے فطرانہ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ایک جواز بھی نکلتا ہے، جواز کا وقت یعنی جائز ہے دینا، وہ ہمیں صحیح بخاری کے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ 1 یا 2 دن پہلے فطرانہ ادا کرتے تھے، تو یہ جائز ہے کہ ہم 1-2 دن پہلے بھی فطرانہ ادا کر سکتے ہیں، اور واجب یہی ہے کہ ہم صحیح افضل وقت جو ہے وہ عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کرنا ہے، کیونکہ حدیث میں یہی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے لوگوں کو فطرانہ ادا کرنے کا حکم دیا، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ ملتا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص عید کی نماز کے بعد فطرانہ ادا کرتا ہے تو وہ اس عام صدقے میں وہ شمار ہوگا، وہ فطرانہ میں شمار اس کا نہیں ہوگا۔ اب دینے کی جگہ کیا ہوگی؟ اس میں یہی ہے کہ جو شخص جہاں رہتا ہے، جس علاقے میں رہتا ہے، جس کنٹری میں رہتا ہے، جہاں رہتا ہے وہیں اس کو فطرہ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہاں کوئی فقراء، کوئی مساکین موجود نہیں ہو تو دوسری جگہ بھی دیا جا سکتا ہے، بھیج دیا جا سکتا ہے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ اب فطرانے میں کیا دیا جائے، کیا فطرانے میں رقم دیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس کے جائز اور ناجائز ہونے میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، لیکن احادیث کی روشنی میں یہ مسئلہ واضح ہے، کلیئر ہے۔ وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کو مسکین کی غذا قرار دیا ہے، اور غذا کھانے پینے کی چیز ہی ہوتی ہے، کھانے والی چیز ہوتی ہے، نہ کہ رقم ہوتی ہے۔ اور ہمیں صحابہ کرام کے جو ہے منہج سے بھی یہی ملتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہی ملتا ہے کہ ان لوگوں نے فطرانہ جو ہے وہ غذا کی شکل میں ہی ادا کیا، پیسے کی شکل میں ادا نہیں کیا ہے۔ تو اس لیے افضل اور بہتر یہی ہے کہ سنت کی پیروی کی جائے اور فطرانہ جو ہے وہ غذا کی شکل میں ادا کیا جائے۔ ہاں، اب اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنی ہوگی، پہلے سے دیکھنا ہوگا، کیونکہ غذا لینے اور دینے کا جو معاملہ یہ ہے کہ کہیں کہیں ایسا علاقہ ہوتا ہے بڑے شہر میں یا پھر کسی ایسی جگہ پہ کہ قریب میں اس وقت جو ہے 1-2 دن پہلے ایسا شخص نہ مل پائے جو غریب اور مسکین ہے، جس کو غذا کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے گاؤں میں یا دور دراز علاقے میں کسی جان پہچان میں دیکھ کے رکھنا ہے اور اس کا انتظام رکھنا ہے تاکہ وہ وہاں تک مل جائے۔ اور ایسے لوگ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اناج لینے والا یا غلہ لینے والا نہیں ہے۔ تو بہتر اور افضل یہی ہے کہ سنت کی پیروی کی جائے اور کھانے پینے کی چیزوں سے فطرہ ادا کیا جائے۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی پیسہ دیتے ہیں تو اس کے متعلق پھر یہی بات آتی ہے کہ اگر کوئی شرعی عذر ہے اور ایسا کوئی شخص نہیں ملتا ہے یا ایسے حالات نہیں ہیں یا ایسی پہنچ نہیں ہے، اور پھر
کوئی کسی اور بہت زیادہ ضرورت میں مبتلا ہے جو اس کی ضرورت پوری کرنی ہے عید کے دن کے لیے ہی، تو ایسی حالت میں بعض کے نزدیک دیا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔